سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے کیونکہ ان پر 2021 میں کیپٹول ہل پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ ٹرمپ ریاست کولوراڈو کے پرائمری بیلٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ پابندی کا اطلاق صرف ریاست کولوراڈو میں ہوگا اور دیگر ریاستوں میں ٹرمپ کے الیکشن لڑنے پر اس پابندی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امریکی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ 14ویں ترمیم کے سیکشن 3 کے تحت کسی صدارتی امیدوار کو نااہل قرار دیا گیا ہو۔ ترمیم بغاوت یا شورش پر اکسانے والے شخص کو وفاقی عہدہ رکھنے سے روکتی ہے۔ کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 4-3 کی اکثریت سے دیا، جس نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ نے قرار دیا تھا کہ ٹرمپ نے 6 جنوری کی ہنگامہ آرائی کے لیے لوگوں کو اکسایا تھا، لیکن اس وجہ سے انہیں انتخابات میں حصہ لینے سے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ 14ویں ترمیم کی شق صدارتی عہدے پر لاگو ہوتی ہے یا نہیں یہ واضح نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس 4 جنوری 2024 تک فیصلے کے لیے امریکی سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا وقت ہے، جبکہ 5 جنوری سے کولوراڈو میں پرائمری بیلٹس کی چھپائی شروع ہو جائے گی۔ وفاقی سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو واضح نہیں، لیکن عدالت میں قدامت پرست ججز کی اکثریت ہے، جن میں ٹرمپ کی جانب سے تعینات کردہ 3 جج بھی شامل ہیں۔ کچھ ججز عدالت کو ایسے اختیارات دینے پر تشویش رکھتے ہیں جو آئین میں واضح نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کولوراڈو کی جس سپریم کورٹ نے ریپبلکن ٹرمپ کو نااہل قرار دیا ہے، اس کے تمام ججز کو ڈیموکریٹس گورنرز نے تعینات کیا تھا۔ ٹرمپ کے وکیل نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ نااہلی کے کسی بھی فیصلے کو فوری طور پر وفاقی سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ قانونی معاملات پر ٹرمپ کی ترجمان الینا ہابا نے ریاستی عدالت کے فیصلے کو امریکی جمہوریت کے مرکز پر حملہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیصلہ برقرار نہیں رہے گا اور وفاقی سپریم کورٹ اسے منسوخ کر دے گی۔ معاملہ اٹھانے والے نوآ بک بائنڈر کا کہنا ہے کہ فیصلہ نہ صرف تاریخی اور انصاف پر مبنی ہے، بلکہ ملک میں جمہوریت کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ سٹیزنز فار ریسپانسبلٹی اینڈ ایتھکس ان واشنگٹن کے نوآ بک بائنڈر نے کولوراڈو کے ووٹرز کے ساتھ مل کر مقدمہ کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے بعد 6 جنوری 2021 کو ان کے حامیوں نے ہجوم کی شکل میں کیپٹل ہل پر دعویٰ بول دیا تھا۔ یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب کانگریس میں جو بائیڈن کی صدارتی انتخابات میں کامیابی کی توثیق کا عمل جاری تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کولوراڈو کی عدالت کا فیصلہ صدارتی انتخابات پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ برقرار بھی رکھا تب بھی اس کا 2024 کے انتخابات پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ٹرمپ کو کولوراڈو سے جیتنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی وہ جیت کی توقع کر رہے ہوں گے، کیونکہ ریاست کا جھکاؤ ڈیموکریٹ جماعت کی جانب ہے۔ لیکن ٹرمپ کے خلاف اسی طرح کے مقدمات ایسی ریاستوں میں بھی کیے جا سکتے ہیں جہاں سے ٹرمپ کو جیتنا لازمی ہے یا جہاں کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے۔ حالانکہ دیگر ریاستوں کے عدالتیں کولوراڈو کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابند نہیں، لیکن ججز نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اس کیس کو باریک بینی سے ضرور جانچیں گے۔ اس وقت ایڈوکیسی گروپس اور ووٹرز نے ٹرمپ کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے درجن سے زائد ریاستوں میں کیس کیا ہوا ہے، جن میں سے کم از کم 7 میں مقدمہ کرنے والوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مشیگن، نیو ہیمپشائر اور فلوریڈا میں پروسیڈرل اور جیورسڈکشنل گراؤنڈ پر عدالتیں مقدمات خارج کر چکی ہیں۔ کچھ رولنگز کا کہنا ہے کہ عدالت یک طرفہ طور پر کسی کو بیلٹ سے نااہل کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ منیسوٹا کی سپریم کورٹ بھی ٹرمپ کی نااہلی کا کیس رد کر چکی ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔